الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات دیر سے دین کی باتیں اور خاص کر آج کے خاص اجلاس کی نسبت سے قرآن عظیم کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سن چکے. اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر کے اپنے اہل علم اور دائم شروع سے اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں. مدرسے میں طلباء کو قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم اصلیہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ آپ کو جمع کر کے آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے. اگر یہاں سے ذہن بن گیا تو ہم سمجھیں کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہے، ہمارا مدرسہ کامیاب ہے. اگر ان علماء کی آمد کے بعد اور مختلف انداز سے فہم تفہیم کے بعد بھی ہمارا ذہن نہ بنا تو بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم، رات اتنی شدید بارش ہوئی، مولانا عبدالہادی میرے پاس فون کیا کہ ابا بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، کھیت بھر گئے ہیں. میں نے کہا ڈالیاں سب کٹا دو. کہا بارش بند ہو کے پھر شروع ہو گئی. میں نے کہا مسجد میں سب کو جمع کر کے سورہ یاسین شریف پڑھ کر دعا کرو اور ایک بات میری ہی سنو کہ شان و شوکت کے انداز سے جلسہ کرنے کے کسی کی نیت تو اس کو چھوڑ بدل دو، اللہ سے توبہ کرو. کسی کے مقابلے میں جلسہ کرنے کی ٹھان رکھی ہو تو یہ نہ کرو، اس سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. سارے مدارس، سارے مواعظ جو ہو رہے ہیں وہ دین کی نسبت ہو رہے ہیں، جوڑنے کے واسطے ہو رہے ہیں. اس واسطے اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے واسطے جلسہ کرنا یہ ہماری اصلاح کے خلاف، ہمارا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. ہے ماں باپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے بزرگوں میں ہیں، بہت لمبی چوڑی جماعت ان سے منسلک ہوئی اور ملک اور بیرون ملک کا فیض پہنچا. ہمارے جلسوں کے اشتہارات میں جو شان و شوکت کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، عظیم الشان وغیرہ، حید مولانا نے اس کو منع فرمایا. خود مجھ سے کہا کہ اس طرح کے الفاظ مت لکھا کرو. میں نے بہت سے لوگوں سے یہ بات کہی اور مانا بھی لوگوں نے. اسی طریقے سے یہاں علماء کرام تو کی جمع ہیں، اس واسطے میں کچھ باتیں اس طرح کی کر رہا ہوں. ہمارے جلسوں میں جو دعوت نامے دیے جاتے ہیں، وہ ایک دعوت نامہ ہوتا ہے جن کو ہم نعت پڑھنے کے واسطے، قرآن پاک پڑھنے کے واسطے، واعظ کہنے کے واسطے منتخب کرتے ہیں. ان سے خصوصی جو ہے بات کی جاتی ہے، ان کو واعظ کے واسطے لایا جاتا ہے. لیکن کچھ دعوت نامے جو خصوصی تقسیم ہوتے ہیں، وہی دعوت نامہ علماء کو دیا جاتا ہے، وہی دعوت نامہ غیر علماء کو دیا جاتا ہے.
میں نے بہت سے مدرسہ والوں سے کہا کہ یہ انداز بدلو، علماء کے پاس جو دعوت نامہ بھیجتے ہو اس کا انداز اور ہونا چاہیے، عوام کے پاس جو دعوت نامہ بھیجتے ہو اس کا انداز اور ہونا چاہیے۔ اب مفتی عرفان صاحب کو کوئی دعوت نامہ پیش کرے کہ آپ ہمارے مدرسے کا، آپ کے ادارے کا، محبوب ادارے کا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں آپ احباب کے ساتھ تشریف لائیں، علماء کرام کے موعظہ سے مستفید ہوں، یہ ٹھیک ہوگا؟ ان کو اگر نہیں ان سے تقریر کرانی ہے تو ان کے دعوت نامے کا انداز دوسرا ہونا چاہیے، اور جو آپ کے خاص معاونین ان کے دعوت نامے کا انداز اور ہونا چاہیے۔ اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے بہت جگہ تاکید کیا، لوگوں نے تسلیم بھی کیا، اور ہمارے یہ جلسے جو دیر تک تاخیر تک ہوا کرتے ہیں جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، ان جلسوں سے احتیاط کرنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ بعض علاقوں میں نے بہار کے بہت سے علاقوں میں بہت بہت سمجھایا، مان گئے، اور بعض تو ضد پہ آ گئے، اپنے اپنی طبیعت، اپنا اپنا مزاج۔ میں نے ایک جگہ ذکر کیا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جلسے جو صبح تک ہوتے ہیں اس کی وجہ سے فجر کی نماز میں بشاشت نہیں رہتی۔ تو ہم لوگ تو جانتے ہیں نہیں فجر کی نماز میں یا کسی نماز بشاشت کیا چیز ہے، یہ ہماری کمی ہے۔ میں اپنے پہ قیاس کر رہا ہوں، باقی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ رات رات جاگ کر کے جو ہے وہ نماز فجر کے سکون سے پڑھ لیتے ہوں گے، ان کی طبیعت ہے، ان کے اندر کا حوصلہ ہے، لیکن نیند تو ایسی چیز ہے جو کیا نام کی نبی علیہ السلام کو بھی آئی۔ جی نبی علیہ السلام کی بھی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، اور آپ کے اصحاب کی بھی نماز فجر کی قضا ہوئی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو نیند آتی تھی لیکن آپ کا قلب بیدار رہتا تھا، آپ کے قلب پر نیند نہیں آتی تھی۔ ہمارے آپ جیسی نیند آپ کو نہیں تھی۔ نبی کی نیند بھی جو اس کا انداز جو ہے وہ علیحدہ اور الگ ہوا کرتا ہے۔ اس وقت میں جو کوشش ہو رہی ہے اور جو اشارات مل رہے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، میں بہت صاف بات کہہ رہا ہوں، ہمارے گھروں میں جو ذکر کا ماحول تھا، ہمارے مسجدوں میں جو ذکر کا ماحول تھا، ہمارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر حضر میں جو ذکر کا ماحول تھا، ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی اور نہیں بھی رہتی تھی تو زبان قرآن کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، اور درود شریف میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ لگی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ آہستہ آہستہ شدہ ختم ہو رہی ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں اور محفلوں میں چلتے پھرتے ذکر کا ماحول پیدا کرو۔ میں بھی آسام گیا تھا، اس کے پہلے میں نے جہاں بھی گیا، بنگلور گیا، وہاں بھی میں نے یہی تاکید کیا کہ ذکر کا ماحول پیدا کیجیے، اللہ کی یاد کا ماحول پیدا کیجیے۔ اس طرح اور ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ مسلمان بچے اور مسلمان بچیاں ہم سے علیحدہ ہو رہی ہیں، ماں باپ سے علیحدہ، خاندان سے علیحدہ، اعزاء اقربا سے علیحدہ، ان کو کسی کی عزت و آبرو کی فکر نہیں ہے، ان کے اندر جو کیا نام کی ایک خواہش ہے، اس خواہش کے واسطے کیا نام کی وہ سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، اور عجیب عجیب انداز ہو رہا ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہردم موبائل ہے، ہردم دیکھتے رہتے ہیں، اس موبائل نے ہاتھ کی تسبیح چھوڑا دیا۔ تبلیغی جماعت والے تو ایک دم تسبیح کے جو ہے ہردم شہدائی رہتے ہیں، سب کے ہاتھ موبائل، لیکن آج بھی وہاں جماعت میں جو ہے موبائل میں پابندی چل رہی ہے۔ یہ ایک چیز ہے، تو اس کی کوشش کی جائے، ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو۔ تسبیح کا نام ہمارے ہاں ہمارے حضرات نے کیا رکھا ہے؟ مذکرہ رکھا ہے۔
یہ تسبیح مذکرہ ہے، آپ اس سے اللہ 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 لا الہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا ذہن کسی طرف چلا جائے گا مگر زبان جاری رہے گی اور یہ دانے ہلتے رہیں گے۔ شیخ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے غفلت کے ساتھ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، اللہ کا ذکر غفلت کے ساتھ بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ اگر دل کہیں اور چلا گیا اور زبان چل رہی ہے، یہ زبان جو پڑھے گی اس کا اثر دل پہ جائے گا، پھر جب دل پہ جائے گا تو جو اثر دل پہ جائے گا تمام اعضاء و جوارح جو ہے اس سے متاثر ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے قلیل قلوبہم وجلودہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ دل نرم ہوتا ہے اور بزرگوں کے جسم کی خال بھی نرم ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر میں اپنے کو مٹائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی یاد کا صرف یہ مطلب نہیں صاحب آپ تسبیحات پڑھیے، کلمہ طیبہ پڑھیے اور قرآن تلاوت بس، بلکہ پورا دین ذکر ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ دل کے ایک مایہ ہے اور دل کے ایک پونجی ہے، دل کی ایک چیز ہے۔ یاد کہاں ہوتی ہے؟ یاد دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ کی یاد ہمارے دل میں ایسی بس جانی چاہیے، ایسی رچ جانی چاہیے، ایسی سما جانی چاہیے کہ جب کوئی کام ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر جو ہے یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ نہیں ہے، ہمارے اس عمل سے اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا۔ اگر اللہ راضی ہوتا ہے تو ہم کریں گے چاہے دنیا ناراض ہو جائے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہم نہیں کریں گے چاہے ساری دنیا خوش ہو جائے، نہیں کرتے ہم۔ آج کی شادی کی رسومات اور چیزیں ایسے ایسے ٹینٹ سجائے جا رہے ہیں، مسجد کا نکاح مستحب تھا، مسجد کے نکاح سے مسلمان جو ہے کیوں بھاگ رہا ہے؟ مسجد ہی سے بھاگ رہا ہے۔ بڑے بڑے گاؤں مسجدوں میں چند نمازی اور بھی کوئی بوڑھے قسم کے ہوں گے، وہی جو چار بوڑھے جو جا رہے ہیں وہی شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ترنے کا ذریعہ ہو، ورنہ ہلاک ہو جانا چاہیے۔ بہرحال میں کچھ اور کہہ رہا تھا، یہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جو ہم سے رشتہ کاٹ کر کے کہیں چلی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو پہلے ہی دن سے کانوینٹوں میں بھیج دیا، سرکاری کالجوں میں بھیج دیا، اسکولوں میں بھیج دیا، جہاں نہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، نہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، نہ کلمہ سکھایا جاتا ہے، نہ دروس سکھایا جاتا ہے، نہ نماز سکھائی جاتی ہے، نہ روزہ سکھایا جاتا ہے وہاں، بلکہ بہت چیزیں ایسی سکھائی جاتی ہیں جو اسلام کے قوانین کے خلاف ہیں۔ ذہن بنایا جاتا ہے نصارہ کے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا۔ اور میں بہت صاف کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا مدرسہ، جتنے مدارس اسلامیہ کھلے ہوئے ہیں، کھلا ہوا لفافہ ہے، جس کا جی چاہے اپنے بچے جا کے جیسے چاہے دیکھے کیا کر رہا، کیا نہیں کر رہا، کیا حرکت کر رہا ہے، وہ سب سامنے جو ہے آپ کے موجود ہے۔ اور نصارہ کے کالج میں اور یہود کے کالج میں داخل کر دیا تو گیٹ پہ پہنچا کر کے آپ گیٹ آؤٹ ہو جائیے، آپ کے بچے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے آپ کو اس کا پتہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں سوچو، بہت سے کالجوں میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں سے کلمہ پوچھا گیا اسی ملک کے اندر، اور کلمہ نہیں سنا سکے۔ باہر کے ملکوں کا تو بڑا برا حال ہے، نسلوں سے پشتے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں اور کہہ صاحب کہنا وہ انہیں کلمہ یاد نہیں ہے، انہیں اسلامیات اور معاشرے اسلامی یاد نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، نسل کے مسلمان ہوں گے اور اصل کے مسلمان وہ نہیں ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری غفلت کی بنا پر ہم نے جو دین، قرآن، حدیث، عقائد حقہ، جو ہمارے عقائد حقہ ہمارے ماؤں کے گود میں سکھائے جاتے تھے، مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی تھیں اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے نیاز ہے، روزی اللہ دیتا ہے، بیماری وہی دیتا ہے، شفا وہی دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے جو مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی تھیں وہ دل میں
ایسا نقش ہو جاتا تھا کسی کے نکالے نہیں نکلتا تھا. اور آج ہم ایسے بچے کو جس کو اپنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا نہیں آتا ہے اسے بھیج دیتے ان کے ہاں, اور کلمہ اسے یاد نہیں, قرآن کی آیت کیا پڑھے گا, کلمے کا معنی یاد نہیں ہے, قرآن کا معنی کیا یاد کرے گا, حدیث کا معنی کیا یاد کرے گا. مسلمانوں کچھ لوٹو, اپنی آبروؤں کو بچاؤ, اپنے وہ ہماری بچی ہمارا بچہ جو دوسروں کے پاس جا رہا ہے اس بات پہ جا رہا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں کیا نام کی اسلام اور کفر کا امتیاز کیا ہے, ایمان غیر ایمان کا امتیاز کیا ہے. وہ بس جانتا ہے کہ دو, ایک مرد ایک عورت جو ہے ایک ساتھ زندگی گزارے, اسی کا نام کیا ہے, نکاح ہے, بیاہ ہے, شادی ہے, اسی واسطے رچائی جاتی ہے. باقی اس میں اسلام بھی شرط ہے, ایمان بھی شرط ہے, اور کوئی چیز شرط ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا ان کے سامنے. انہیں بتایا ہی نہیں گیا, انہیں سکھایا ہی نہیں گیا. اس واسطے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بناؤ, ایمان والا بناؤ, اور قرآن والا بناؤ, درود والا بناؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شیدائی بناؤ, اور اس کے بعد جہاں چاہے بھیجو. اور جب ایسا جائے گا تو جہاں جائے گا وہ اسلام کا عالم بن کر رہے گا. کہیں بھی ہو وہ نماز نہیں چھوڑے گا, کہیں بھی ہو طریقے اسلامی نہیں چھوڑے گا, کہیں بھی ہو وہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ یہ سیکھ کر کے گیا ہے. اور اسلامی شعار جو ہمارا داڑھی کا نظام ہے اس کو نہیں چھوڑے گا. کتنوں نے آفسوں میں داڑھی رکھ لیا ہے تو پورے آفس کے لوگوں نے احترام کرنا شروع کر دیا. یہ کسی کے ساتھ دغا نہیں کر سکتے ہیں, یہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں, اور کسی کے خلاف غلط سازش نہیں رکھ سکتے ہیں. ایسے واقعات موجود ہیں, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ایک تو عقائد درست کیجیے. ہمارے ان مدارس اسلامیہ کے لوگوں نے قرآن, حدیث اور فقہ کے ساتھ ساتھ جو ہے عصری علوم کو اس واسطے داخل کرنے میں اور زیادہ زور دے دیا ہے تاکہ جو بچے عصری علوم کے واسطے جو ہیں دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں, بجائے ان جگہوں جا کر کے ہمارا بچہ ہمارے مدرسے میں اپنے گھر میں رہ کر کے جو ہے عقائد حق کا بھی سیکھ لے, خدا کو پہچان لے, رسول کو پہچان لے, قرآن کو پہچان لے, دین کو, دیانت کو, تقوی پہچان لے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دنیا میں ضرورتیں پیش آتی ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرا. اس لیے ایسے مدارس کو آپ ترجیح دیجئے, اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پہ کیا کیجئے, بھیجئے جہاں دین بھی درست ہو اور دین کے ساتھ دنیا بھی درست ہو. آخرت کیا ہے وہ مقاصد میں سے ہمارے ہے. اللہ نے ہماری شکایت کیا ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, تم دنیوی زندگی پر ریجھنے لگے, آخرت خیر تھی, ہمیشہ باقی رہنے والی تھی. مسلمان اور اس کے سامنے آخرت نہیں, ہماری کیا ہے, قرآن کی آیت بتاتی ہے وبالآخرۃ هم یوقنون. ہمارا خصوصی جو ہماری خصوصی امتیازی صفت جو بیان کی قرآن نے, آخرت پر یقین اعتماد رکھنا. دوسرے لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا ایسی ہوا گون آتی جاتی رہے گی, آتی جاتی رہے گی. ایسا نہیں ہے. ایک نظام چلا آ رہا ہے اور آگے تک نظام جانے والا ہے, اور جنت و جہنم پہ جا کر کے ختم ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. مرد بھی سن لیں, عورتیں بھی سن لیں. اور تو ماشاءاللہ بہت سارے چلے گئے, عورتیں سب بیٹھی ہوں گی, ان کو دین کا جذبہ, دین کا داعیہ زیادہ ہے. ہم ان کو خطاب کر کہتے ہیں تمہارے پیٹ سے جو بچہ نکل رہا ہے وہ بچہ مومن بچہ ہونا چاہیے, ایمان والا ہونا چاہیے, اللہ کی محبت والا ہونا چاہیے, اللہ کی پہچان والا ہونا چاہیے. یہ کیسے ہوگا جب تمہاری خوراک حلال ہو, شوہر کی خوراک حلال ہوگی اور بیوی کی خوراک حلال ہوگی. اس حلال سے جو خون بنے گا, اس خون سے جو نطفہ بنے گا, وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں بنے گا, اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ صالح پیدا ہوگی. ہم حرام کھاتے ہیں, حرام خون بنتا ہے, اور پھر کیا نام کی لڑکے کی شکایت کرتے نافرمان ہو رہا ہے. غلطی ہماری ہے, لڑکے کی نہیں ہے. اسی طریقے سے جس زمانے میں ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے, ماں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے افعال کی حفاظت کرنی چاہیے. وہ ماں کے پیٹ کا بچہ جو ہے وہ تمہاری ایک ایک چیز کے اندر لے رہا ہے, اس کے اندر وہ جذب ہو رہی ہے, غیر اختیاری طور پر وہ اس کے اندر منتقل ہو رہی ہے, ہمیں کوئی اس میں اختیار نہیں ہے. تو ایسا کرو کہ تمہارے بیچے کے اندر جو ہے بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر اخلاق اسلامیہ پیدا ہو.
فطرت اسلامی پیدا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کا باپ اسے یہودی بنا دیتا ہے، اس کا باپ اسے نصرانی بنا دیتا ہے، اس کا باپ اسے مجوسی بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ جیسی تربیت کرنی چاہیے تو نہیں کیا، مجوسی تھا مجوسی ہو گیا، یہودی تھا یہودی ہو گیا باپ، اور نصرانی تھا نصرانی ہو گیا اپنے، اور یہودی بن رہا ٹھیک ہے، مجوسی بن رہا ٹھیک، اس کے پیش بچہ پیدا ہو رہا، اور ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں کے پیٹ سے جو بچے نکل رہے ہیں وہ کیوں یہودی بن رہے ہیں، وہ کیوں نصرانی بن رہے ہیں، وہ کیوں مجوسی بن رہے ہیں؟ اسے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے بارہا۔ ایک تو یہ توجہ دلائی، اور دوسری بات میں جو آپ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے گھروں میں، اپنے مجلسوں میں، اپنے سفر میں، اپنے حضر میں، اپنے کاروبار میں اللہ کی یاد کو سوچئے۔ اللہ کی ایک یاد تو ذکر اذکار تسبیحات کلمہ طیبہ ہیں، اور اللہ کی یاد یہ ہے کہ جہاں بھی آپ رہیں، جس حال میں رہیں، کوئی حکم شرع ہم سے نہ چھوٹے، کوئی سنت نبی نہ چھوٹے، کوئی کام ہمارے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد ہے، بصیرتی ہے، تو یہ ہوگا۔ یہ بزرگوں کے ہاں، صوفیاء کرام کے ہاں جو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگوائی جاتی ہیں، الا اللہ کی ضربیں لگوائی جاتی ہیں، اللہ کی ضربیں لگوائی جاتی ہیں، یہ اسی واسطے لگوائی جاتی ہیں تاکہ جانام کی دل کے اندر یقین اور اعتماد، اللہ کی ذات پہ بھروسہ مکمل طور پر ہو جائے، اور اللہ کی یاد دل کے اندر جو ہے مکمل طور پر بس جائے، رچ جائے، جاگزی ہو جائے، اسی واسطے کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں بیٹھیے جس سے ہمارے اسلاف کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو، ہماری مجلسیں ایسی ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کی مجالس ہوا کرتی تھی، ائمہ اعظام کی مجالس ہوا کرتی تھی۔ ہماری مجالس ایسی ہونی چاہیے، اور ہمیں علماء سے، صوفیاء سے ربط رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ہے رہ کر کے دین کو سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ سیکھ رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ بھی سیکھیں۔ ہمارا کوئی گھر جو ہے نماز سے خالی نہیں ہونا چاہیے، تلاوت قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے، کتابی تعلیم سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اور حضر سفر جو ہے سب جو ہے اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ایک دل کی بھڑاس ہے اور ایک دل کے اندر کی آگ ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اور یہ نظام جو ہے دنیا کے اندر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی پر ہمارے اکابر چلے آئے ہیں، اور اسی سے جو فتنے آ رہے ہیں، یہ ذکر اذکار کی لائن سے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے یہ کیا لائن مضبوط ہوگی، اور اللہ کی یاد سے جتنا غافل ہوں گے اتنا دور ہوتے چلے جائیں گے۔ شیطان مسلط ہوگا، شیطانی صفت جو ہے انسان مسلط ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور دوسری آیت پڑھی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے جو ہے، رحمان تو رحمان بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کے ذکر سے جو اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور شیطانی اس کا دوست ہوتا ہے، شیطانی اس کا قرین ہوتا ہے، شیطانی اس کو مشورہ دیتا ہے، اور شیطان جو کہتا ہے اس راستے پہ چلتا ہے، پھر رحمان کے راستے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، رحمان کے راستے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنی نگاہ کی حفاظت کیجئے، اجنبیہ پہ مت ڈالیے، اور اسی طریقے سے اپنے کان کی حفاظت کیجئے، اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کیجئے، اور اپنے بچوں کے دین کے ایمان کی فکر کیجئے، اور اپنے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کیجئے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک عجیب معاملہ تھا ذکر اذکار کے مجالس قائم کرنے کا اس ملک کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے اپنے افراد ایسے مقرر کیے کہ وہاں ذکر کی مجالس قائم ہوئی، لوگوں سے بیعت ہوئے، ذکر سیکھا، اذکار سیکھا، دین سیکھا، نماز سیکھا، روزہ سیکھا، یعنی جیسی نماز ہونی چاہیے، جیسا روزہ ہونا چاہیے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی روح سکھا دیا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجالس کے ذریعے سے۔ اور اس کا بہت زور تھا کہ تمام مدارس اسلامیہ کے اندر جو ہے
مجالس ذکر قائم ہونی چاہیے، اور اس پہ مسلسل شیخ کے یہاں جو ہے رسالے اور کتاب جو تقسیم ہوتے تھے، مولانا کے شیخ کے بعد جو ہے ان کے جانشین پیر طلحہ صاحب کا بھی یہی مزاج تھا۔ ہماری مسجدیں ذکر سے آباد ہونی چاہیے، اعتکاف سے آباد ہونی چاہیے، اور ہمارے یہ علماء اس کی فکر کریں، اس کی فکر کریں، اپنی تقریروں میں، تحریروں میں، اپنے مجلسوں میں جو ہے اس پر زور دیں۔ ہمارا اور آپ کا کام یہی ہے، ہمارا اور آپ کا کام یہی ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ جل جتنی مقدر فرما رکھی ہوگی اتنی آئے گی، علماء کا لباس دے کر کے، ان کی خوراک دے کر کے، اور ان کا چال چلن دے کر کے جو ہے قوم پریشان ہے کہ یہ کہاں سے اتنا اچھا لباس پہن رہے ہیں، کہاں سے اتنے خوشحال ہیں۔ اللہ جو ہے جو قرآن والے ہیں، معصومات فرمایا کرتے تھے، اللہ صاحب قرآن کو نوازتا ہے، اللہ صاحب قرآن کو نوازتا ہے۔ جو اللہ کے قرآن کو پکڑے گا، حدیثوں کو پکڑے گا، اللہ اسے نوازے گا۔ اور علماء کی روزی کا خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ذمہ لیا ہے، اپنے مجالس کو اور مساجد کو ذکر سے آباد کرو، اپنی مسجدوں کو بھرو، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی ہو، جہاں وقت ہو جائے جو ہے نماز کے واسطے کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ہاں، کون کیا کر رہا ہے اس کو وہ کرنے دو، ہمارا جو کام ہے اس کو کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اپنے دین پر جو ہے عمل کرنے کے واسطے ہم کسی سے صلح نہیں کریں گے، نہیں، ہم دین پہ عمل کریں گے، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ ہم کو ہمارے جگہ رہ کر کے ہماری مسجدوں میں اور ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے دو، نماز پڑھنے دو، دین پہ عمل کرنے دو، اسلامی شکل، اسلامی صورت جو ہے ہمیں بنانے دو، اس پر کوئی پابندی نہ لگائے۔ مسلمانوں، اس پہ ایک دم مضبوط ہو جاؤ کہ اور پھر اپنے بچوں کو مضبوط کرو۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، دنیا جا سکتی ہے، دولت جا سکتی ہے، اور کھیتی جا سکتی ہے، تجارت جا سکتی ہے، لیکن ہمارے اندر سے ایمان جو ہے وہ نہیں جا سکتا ہے۔ ہمارے ظاہر پہ جو ہے اسلام کے اعمال ہیں وہ ہم سے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کا اہتمام کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آرام کی کوئی 7 برس سے اوپر کا بچہ جو ہے بے نمازی نہ ہو، ہماری عورتیں بے نمازی نہ ہو، ہماری بچیاں بے نمازی نہ ہوں، اور ہمارے جو ہے ہمارا کنبہ خاندان اور کوئی مسلمان بچہ جو ہے بے نمازی نہ ہو۔ پکڑ کے، منت کر کے، سماجت کر کے یہ کام کرو، اور اس کے بعد سے کمیٹیاں بناؤ، مجلسیں بناؤ، اور لوگ اس پر لاؤ۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے، ہر طرح شرور سے، فتن سے، زمین آسمانی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ اس جلسے قبول فرمائے، اسے محنت کرنے والوں قبول فرمائے، اس کو اپنی محبت و معرفت کے تقسیم ہونے کا، لوگوں میں پہنچنے کا ذریعہ بنائے، قرآن کی خدمت کے عام ہونے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ اللہم آثرنا واکثرنا واسعنا شأننا کلہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا من الشرور والفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الخلق أجمعين۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا من الشرور الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الخلق أجمعين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آج تک جو بھول چوک ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ ہماری جو نمازیں چھوٹی ہیں
ان کے قضا کرنے توفیق نصیب فرما۔ جو روزے چھوٹے ہیں، زکوٰۃ چھوٹی ہوئی ہے اور حج جو ہے فرض ہوا نہیں کیا ہے، اے اللہ جو بھی فرائض واجبات میں چھوٹے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو ادا کرنے توفیق سے نواز دیجیے۔ اے اللہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے قضا عمری بھرنے کے توفیق سے نواز دیجیے۔ اے اللہ آپ رحمت عادل فرمائیے۔ جتنے مرد عورتیں یہاں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اندر دین کا جذبہ، داعیہ، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تقوی نصیب فرمائیے۔ عفت و عصمت کی اے اللہ حفاظت نصیب فرمائیے، پاک دامنی نصیب فرمائیے، تقوی نصیب فرمائیے، ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرمائیے۔ اس مدرسے کی، تمام مدارس اسلامیہ کی ہر طرح شرور سے فتن سے حفاظت فرمائیے۔ تمام جو ہے اے اللہ ضروریات کی پردے غیب سے کفالت فرمائیے اور ہر طرح شرور سے فتن سے حفاظت فرمائیے۔ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نواز دیجیے۔ منتظمین، اساتذہ، طلباء، چندہ دینے والے سب میں اخلاص پیدا فرمائیے۔ اے اللہ اخلاص پیدا فرمائیے، نام و نمود سے حفاظت فرمائیے، شہرت کے فکر سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ صفت تواضع نصیب فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک خلق نصیب فرمائیے، ایک ایک سنتوں کا اتباع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح شرور سے فتن سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپس میں اتحاد، اتفاق، موت و محبت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو بچے بچیاں بے راہ ہو رہے ہیں، غلط راستے جا رہے ہیں، ان کی آبرویں جا رہی ہیں اور آبرو کے بعد جان بھی جا رہی ہے، لیکن انہیں فکر نہیں ہو رہی ہے، آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ اے کریم آقا حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، جوانوں بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پرد غیب سے رحمت کا سباب مہیا فرما، تمام ادبار کو دفع فرما، تمام مشکلات کا حل فرما۔ ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی، دینی جمعیتوں کی اور ایک ایک فرد مسلم کی حفاظت فرما اور ایک ایک مسلمان کے ایک ایک جائیداد کی، مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ادبار سے بچا، اے اللہ ادبار سے بچا، اے اللہ ادبار سے بچا۔ اے اللہ کرم کا، فضل کا، احسان کا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرما۔ اے اللہ اس اجلاس کو قبول فرما، اجلاس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اجلاس میں آنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ انہیں اے اللہ بدلہ نہیں دے سکتے، تکلیف اٹھا کر کے، مشقتیں برداشت کر کے آئے۔ اے کریم آقا اپنی شایان نشان انہیں اجر و ثواب سے اے اللہ دنیا آخرت کے اے اللہ اچھے بدلے سے نواز دیجیے۔ اے اللہ جب بیمار نے شفا نصیب فرمائیے۔ ماں عبدالباری صاحب کا آپریشن ہوا ہے، یا اللہ ان کے آپریشن کامیاب فرمائیے۔ بہت سے لوگ بیمار اسپتالوں میں ہیں، دعاؤں کے واسطے ان کی درخواستیں آتی ہیں۔ جو مسلمان بیمار ہے چاہے اس نے دعا کی درخواست کی چاہے نہ کی ہو، یا اللہ سب کو شفا کامل عاجلہ مستمر نصیب فرما، سب کو اخلاق سیئہ سے محفوظ فرما، اخلاق حسنہ نصیب فرما۔ جو بچے بچیاں بے نکاحیں ہیں ان کے واسطے مناسب اے اللہ نکاح کا نظام فرما۔ اے اللہ جن زوجین میں اختلاف ہے، دوریاں ہیں، اے اللہ دوریوں کو ختم فرما۔ جن گھروں میں اختلاف ہے، اختلاف کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو اپنے ذکر کی برکت سے، اپنے یاد کی برکت سے جنت نشان بنا دیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ باپ کو بیٹے سے جو نفرت ہو رہی ہے، خاندان کو خاندان نفرت ہو رہی ہے، اس نفرت کو ختم فرما کر کے الفت و محبت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ الفت و محبت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس جگہ کو خوب آباد فرما دیجئے، قرآن کی آواز سے، حدیثوں کی آواز سے، دینیات کی آواز سے اس کو خوب آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ خوب آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ سب میں اخلاص پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے قصور ہوا ہے، گناہ ہوا ہے، اے اللہ یقین گناہگار ہیں، یا اللہ سب معاف فرما دیجئے، یا اللہ سب معاف فرما دیجئے۔ ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی نوکیاں ہو رہی ہیں یا اللہ سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔